کہ آپ ہمیشہ مجھے یہ موقع دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کر سکوں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے کلام کو کھولیں، آج صبح جس ٹاپک پر ہم خداوند کے کلام میں سے بات کرنے کو ہیں وہ ہے آدم گیر، فشر آف مین۔ خداوند کے ایک بہت ہی عظیم خادم گزرے ہیں، ڈاکٹر ڈی ایل موٹی۔ کس نے ان کا نام سنا ہے؟ ڈی ایل موٹی۔ انہوں نے ایک بات کہی جو مجھے میرے دل کو چھوتی ہے اور میں ہمیشہ اس بات کو شیئر کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ خدا نے بائبل مقدس ہمیں اس لیے نہیں دی کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، بلکہ اس لیے دی ہے کہ ہماری زندگیاں تبدیل ہوں۔ ہاللیلویا۔ اور 3 ورڈ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ ایک ورڈ ہے انفارمیشن، ایک ہے ریویلیشن اور ایک ہے ٹرانسفارمیشن۔ انفارمیشن کا مطلب ہے علم، نالج۔ ریویلیشن کا مطلب ہے مکاشفہ، اور ٹرانسفارمیشن کا مطلب ہے تبدیلی۔ زندگی کی تبدیلی کبھی بھی انفارمیشن سے یا علم سے نہیں ہوتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگیاں تبدیل ہوں تو ہمیں انفارمیشن نہیں بلکہ ریولیشن کی ضرورت ہے۔ جب ہمیں مکاشفہ ملتا ہے کلام کا تو یہ مکاشفہ ہماری زندگیوں کو بدل کے رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ سو آئیے آج صبح جن کے پاس بائبل مقدس ہے میرے ساتھ نکالیے نئے عہد نامہ میں سے لوکا کی انجیل، اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 11ویں آیت تک کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ یہ پیسج تو بڑا ہے لیکن ہم اسے پڑھیں گے کیونکہ ہمارے سیکھنے کے لیے اس میں بہت کچھ ہے۔ لوکا کی انجیل 5واں باب پہلی آیت سے لے کر 11ویں آیت تک آپ کے لیے پڑھوں گا۔ سو لکھا ہے، جب بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی اور خدا کا کلام سنتی تھی اور وہ گنیسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھی، لیکن مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے، اور اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر جو شمعون کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا۔ جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا، گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو۔ شمعون نے جواب میں کہا، اے استاد، ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ یہ کیا اور وہ مچھلیوں کا بڑا گول گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے، اور انہوں نے اپنے شریکوں کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو۔ بس انہوں نے آ کر دونوں کشتیاں یہاں تک بھر دیں کہ ڈوبنے لگی۔ شمعون پترس یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں میں گرا اور کہا، اے خداوند، میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں گناہگار آدمی ہوں۔ کیونکہ مچھلیوں کے اس شکار سے جو انہوں نے کیا وہ اور اس کے سب ساتھی بہت حیران ہوئے، اور ویسے ہی زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا بھی جو شمعون کے شریک تھے حیران ہوئے۔
یسوع نے شمعون سے کہا خوف نہ کر، اب سے تو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا۔ وہ کشتیوں کو کنارے پر لے آئے اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ اس پیسج کے اندر ہم ایک بہت بڑا معجزہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور اس معجزے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس پیسج کے اندر پطرس رسول کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس پیسج میں پطرس کے لیے ایک خاص کالنگ ہے، ایک خاص بلاہٹ ہے، اور وہ بلاہٹ کیا ہے کہ اب سے تو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا۔ پطرس رسول کی خدا یسوع مسیح سے یہ پہلی ملاقات نہیں ہے۔ جب ہم پطرس رسول کی کالنگ کی، اس کی بلاہٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کی بلاہٹ کے 3 مراحل ہیں۔ فرسٹ ٹائم جب وہ اپنے سگے بھائی اندریاس کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 42ویں آیت میں، تو وہ پطرس رسول کے لیے ایمان لانے کی بلاہٹ تھی۔ وہ یسوع مسیح پر اس وقت ایمان لے کر آیا۔ دوسری ملاقات جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی منادی کا آغاز کیا اور یہ منادی شروع کی کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، تو گلیل کی جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے پطرس اور اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، اور یہ اس کی کالنگ کا دوسرا مرحلہ تھا جو پیروی کی بلاہٹ تھی۔ خداوند نے کہا کہ میرے پیچھے چلے ہو تو میں تم کو آدمگیر بناؤں گا۔ اس کے بعد اس کی کالنگ کا جو تیسرا حصہ ہے جو اس پیسج میں ہم دیکھتے ہیں، یہ مکمل سبمیشن کا ہے، یہ شاگردیت کی بلاہٹ ہے۔ جب خداوند نے کہا کہ اب سے تو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا۔ اس حوالے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس رسول جو ہے اگرچہ اپنی پہلی ملاقات میں فرسٹ کالنگ پر مسیح پر ایمان تو لے آیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مکمل پیروی نہیں کر رہا، مکمل طور سے خداوند کے ساتھ چل نہیں رہا۔ اس کی جو زندگی ہے وہ ڈاواڈول ہے، وہ 2 کشتیوں کا سوار ہے، بیسیکلی وہ 2 مالکوں کی خدمت کر رہا ہے۔ وہ مسیح کی خدمت بھی کرتا ہے اور مچھلیاں پکڑنے بھی چلا جاتا ہے۔ پارٹ ٹائم مسیح کے ساتھ وہ وزٹ بھی کرتا ہے، جزوی طور پر چھوٹے چھوٹے دوروں پر خداوند کے ساتھ بھی جاتا ہے، لیکن مکمل طور پر اس نے پیروی کرنا ابھی تک شروع نہیں کی۔ مکمل طور پر اس نے شاگردیت کو قبول نہیں کیا، مکمل طور پہ خود کو مسیح کے سپرد نہیں کیا۔ اور اس حوالے کے اندر کیونکہ خداوند کی مرضی پطرس کے لیے کچھ اور تھی، وہ پارٹ ٹائم منسٹری کر رہا ہے لیکن دوسرے ٹائم میں اپنا بزنس بھی کر رہا ہے، لیکن خداوند اس سے یہ چاہتے تھے کہ یہ 2 مالکوں کی خدمت نہ کرے، یہ صرف ماہی گیر بن کر ہی زندگی کو نہ گزارے، کیونکہ خداوند کی جو مرضی تھی اس کے لیے، جو منصوبہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ ماہی گیر نہیں بلکہ آدم گیر بنے، یہ مچھلیوں کو نہ پکڑتا رہے ساری زندگی بلکہ یہ لوگوں کو، آدمیوں کو بھی پکڑنا شروع کرے۔ اور اسی لیے خداوند نے اس سے کہا کہ اب سے تو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا۔ اس حوالے کے اندر جو پطرس کی بلاہٹ کا تیسرا مرحلہ ہے، جہاں پر اسے ایک اسپیشل کالنگ دی گئی ہے،
یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس اگرچہ ایک بڑا زبردست فشر مین ہے، اپنے کام کا ماہر ہے، استاد ہے، ایکسپرٹ ہے، لیکن ایک عجیب بات ہوئی ہے، ایک عجیب واقعہ رونما ہوا ہے۔ وہ جو ڈیلی بیسس پر اپنے اس کام کو کرتا ہے اور کبھی بھی اسے مایوسی کا سامنا کرنا نہیں پڑا، لیکن آج زندگی میں ایک ایسی رات آئی ہے کہ ساری رات محنت کی ہے، کوشش کی ہے، جاں فشانی کی ہے، جاگے ہیں، انتظار کیا ہے، لیکن سب کچھ کرنے کے بعد بھی کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ ایک مچھلی بھی ان کے ہاتھ نہیں آئی، جو کہ ان کے اپنے لیے ایک پریشان کن اور حیران کن بات تھی کہ ساری رات کوشش کے باوجود ایک مچھلی نہ پکڑ سکے۔ خداوند یسوع مسیح جو خدمت کر رہے ہیں، کلام سنا رہے ہیں، بھیڑ ان پر گری پڑتی ہے۔ خداوند نے کلام سنانے کے لیے 2 کشتیاں دیکھی، جن میں سے ایک کشتی جو شمعون کی یعنی کہ پطرس کی تھی، اسے سلیکٹ کیا۔ پطرس کی کشتی کو خداوند یسوع مسیح نے پلپٹ بنایا، سٹیج بنایا ہے، جہاں پر بیٹھ کر، کیونکہ یہودی ربی جو تھے وہ بیٹھ کر کلام سنایا کرتے تھے، تو یسوع مسیح بیٹھ کر کلام سنا رہے ہیں۔ اور جب کلام سنا دیا تو خداوند نے پطرس سے کہا کہ ذرا گہرے میں لے چل، اور جب وہ گہرے میں چلے گئے ہیں تو خداوند نے کہا کہ اب اپنے جال ڈالو۔ اب یہ جو بات ہے یہ ان ماہی گیروں کے لیے ایک انوکھی بات تھی، ایک عجیب سی بات تھی کہ دن کی روشنی ہے، صبح کا وقت ہے، اور خداوند کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے جال ڈالو، اور پطرس نے کیا کہا؟ اے خداوند، ہم نے ساری رات محنت کی ہے لیکن کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ دوسرے لفظوں میں پطرس یہ کہہ رہا ہے کہ اے خداوند، ہم مچھلیاں پکڑنے والے ہیں، مچھلیاں جو ہیں رات کو پکڑی جاتی ہیں، دن کی روشنی میں نہیں، اور تو ہمیں دن کی روشنی میں جال ڈالنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم بڑھائی نہیں ہیں، کیونکہ تو بڑھائی ہے، تو ایک استاد ہے، تو ایک ربی ہے، تو ہمارے کام کی بابت کیا جانتا ہے؟ اگر ہم رات کو نہ پکڑ سکے تو دن میں کیسے پکڑیں گے؟ اور جو ہمارے شریک ہیں، جب میں ان کے سامنے دن کی روشنی میں جال ڈالوں گا تو وہ کیا سوچیں گے کہ پطرس کو آج کیا ہو گیا ہے کہ دن میں جال ڈال رہا ہے؟ کہ مچھلیاں رات کو پکڑی جاتی ہیں۔ لیکن اس نے ایک بات اور کہی، اس نے کہا کہ اگرچہ ہم نے ساری رات محنت کی ہے لیکن تیرے کہنے سے، تو کہہ رہا ہے، اس لیے جال ڈالتا ہوں۔ فرما برداری کی، حکم بجال آیا، اور لکھا ہے کہ جب انہوں نے جال ڈالا تو ایک اتنا بڑا معجزہ ہوا، ایک ناممکن کام ممکن ہوا کہ دن کی روشنی میں جال جو ہے مچھلیوں سے اس قدر بھر گیا ہے کہ انہیں مدد کی ضرورت پڑ گئی۔ انہیں اپنے شریکوں کو انہوں نے بلایا کہ آؤ ہماری مدد کرو، اور صرف ایک کشتی نہیں بلکہ دوسری کشتی بھی مچھلیوں سے بھر جاتی ہیں، اور اتنی بھرتی ہیں کہ لکھا ہے کشتیاں ڈوبنے لگی۔ اور یہ حیران کن کام جو ہے ان کی زندگی میں ہوا، اور سب حیران ہو گئے۔ گریک میں اس کا مطلب ہے ششدر رہ گئے، کیونکہ ان کے لیے یہ ایک انوکھا کام ہو گیا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ سب حیران تھے۔ اور انہوں نے زندگی میں فرسٹ آئے، بڑے بڑے شکار کیے، انہوں نے بڑی بڑی مچھلیاں پکڑی، انہوں نے
لیکن ہمیشہ رات کو. لیکن آج زندگی میں پہلی بار اتنا بڑا شکار کیا ہے اور دن کی روشنی میں کیا ہے، کیونکہ یہ ناممکن کام تھا جسے آج یسوع نے ان کے لیے ممکن کر دیا ہے. ہاللیلویا، پاسبل بنا دیا ہے. اور پھر اس کے بعد، اس معجزے کے بعد انہوں نے مکمل طور پر شاگردیت کو قبول کر لیا. دیکھا ہے، کشتیاں کنارے پر لائیں اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مسیح کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. سو اس پیسج کے اندر ہمارے لیے کچھ میسیجز ہیں، کچھ پیغامات ہیں. پہلا میسیج جو اس پیسج کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ خدا جو ہے یہ حالات اور واقعات رونما ہونے دیتا ہے تاکہ اپنے ازلی اور مبارک ارادوں کو پورا کرے. اگر اس رات پطرس کو مچھلیاں مل جاتی، اگر اس رات ان کے جال بھر جاتے، تو شاید پطرس کبھی بھی مکمل طور پر مسیح کی شاگردیت کے لیے تیار نہیں ہوتا. کبھی بھی وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر مسیح کے سپرد نہیں کرتا. کبھی بھی مکمل طور پر وہ اپنی زندگی مسیح کے حوالے نہیں کرتا، مکمل پیروی نہیں کرتا. تو اس لیے عزیزو، کبھی کبھی یاد رکھیے گا ہماری زندگی میں بھی اگرچہ ہم اپنے کام کے بڑے ایکسپرٹ ہوں، بڑے ماہر ہوں، بڑے کاریگر ہوں، لیکن اس کے باوجود ہمیں زندگی میں اگر شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمیں فتوحات حاصل نہیں ہوتی، تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ خدا کی مرضی جو ہے وہ کچھ اور ہے. خدا مجھ سے کچھ اور چاہ رہا ہے اور میں کچھ اور کر رہا. اور یاد رکھیں، خدا حالاتوں کو اجازت دیتا ہے کہ ہماری زندگی میں آئیں تاکہ ان حالات کے ذریعے سے خدا اپنے منصوبوں کو ہماری زندگی میں پورا کرے. اور ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. اگر خدا چاہتا تو مچھلیاں رات کو بھی مل سکتی تھی، لیکن نہیں ملی. کیوں؟ کیونکہ خدا کا منصوبہ کچھ اور تھا. خدا سکھانا چاہ رہا تھا، خدا بتانا چاہ رہا تھا کہ تیری جگہ، تیرا کام ہمیشہ کے لیے صرف یہ ہی نہیں ہے، تو کسی اور کام کے لیے بلایا گیا ہے. تیرے لیے منصوبہ فرق ہے، تیرے لیے کالنگ فرق ہے. اور آج صبح ہمارے لیے یہ میسیج ہے کہ ہمیں اپنی کالنگ کو، اپنی بلاہٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مجھے خدا نے کس کام کے لیے بلایا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں. آج کل ہر شخص کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے پلپٹ ملے، لیکن یاد رکھیں سب کی کالنگ پلپٹ کے لیے نہیں ہے. خدا نے ہر شخص کے لیے ایک خاص کالنگ رکھی ہے، اور جس جگہ پر اسے خدا نے رکھا ہے وہی بیسیکلی اس کے لیے برکت کی جگہ ہے، وہی اس کی وفاداری ہے. اور خدا چاہتا ہے کہ وہ وہاں پر ہی رہتے ہوئے وفاداری کے ساتھ میری پیروی کرے، میرا کام کرے، اور خدا اسی جگہ پر اس شخص کو برکت دیتا ہے. لیکن آج بہت سے لوگ ہیں جو اپنی کالنگ کو نہیں جانتے، اپنی بلاہٹ کو نہیں جانتے. اگر ہم اپنی بلاہٹ سے ہٹ کر کام کریں گے تو خدا بھی خوش نہیں ہوگا اور ہم خود بھی کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. تو خدا کی مرضی کو، اس کی کالنگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پطرس نہیں سمجھ پا رہا تھا، حالانکہ وہ ایمان لے آیا تھا. سیکنڈ کالنگ میں خداوند نے کہا تھا کہ میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدمگیر بناؤں گا، لیکن یہ نہیں آ رہا تھا. تو پھر خدا نے ایک ایسی رات اس کی زندگی میں آنے دی
جب ساری رات محنت کرنے کے بعد بھی مچھلیاں نہیں، کیونکہ خدا کی مرضی اس کے لیے کچھ اور تھی۔ کسی دانشور نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا جو کچھ آپ چاہتے ہیں اگر وہ ہو جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ہو رہا تو پھر یہ بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ پھر یہ آپ کی مرضی نہیں، پھر یہ آپ کے خدا کی مرضی ہے جو کچھ آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے۔ ہمیں خدا کی مرضی کو، اس کی کالنگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پطرس کے لیے خدا کا منصوبہ کچھ اور تھا، اسی لیے خدا نے ایسے حالات پیدا کیے۔ خدا ہماری زندگی میں بھی حالات پیدا کرتا ہے تاکہ ہم اس پوائنٹ پر آ جائیں، اس جگہ پر آ جائیں جس کام کے لیے خدا نے ہمیں بلایا ہے۔ اور دوسرا میسج جو اس پیسج میں ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو خدا ہے وہ قادر مطلق ہے، اور قادر مطلق وہ ہوتا ہے جو کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، کسی بھی انسان کے لیے کوئی بھی کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ ان چیزوں کو جو نہیں ہے ایسے بلا لیتا ہے جیسے وہ ہیں۔ اب یہاں پر مچھلیاں نہیں ہیں، لیکن جب یسوع کے کہنے سے جال ڈالا گیا، جو مچھلیاں پکڑنے کا وقت بھی نہیں ہے، ہمارا خدا قادر مطلق ہے، وہ وقت بے وقت بھی مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب وقت بھی نہ ہو، کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں نا کہ اس وقت میں یہ کام ہو جائے گا، لیکن خدا وقت سے پرے، وقت سے ہٹ کر بھی کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ خدا قادر مطلق ہے اور وہ معجزہ کرتا ہے، لیکن کب کرتا ہے؟ جب ہم فرما برداری کرتے ہیں۔ اس نے کہا تیرے کہنے سے جال ڈالتا، تو جب ہم وفاداری سے اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں، تو پھر خدا معجزہ کرتا ہے۔ خدا وہ کام کرتا ہے جو ہمیں حیران کر دیتا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ماہی گیر تھے، بڑے حیران ہو گئے، یہ آج کیا ہو گیا، ایک نیا کام ہو گیا۔ میسج ہے کہ خدا قادر مطلق ہے۔ اور تیسری بات، پطرس کو اپنے گناہگار ہونے کا احساس ہو، یہ اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے، یا دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں اسے نجات کا تجربہ ہو رہا ہے۔ پہلی ملاقات میں ایمان لایا ہے، دوسری ملاقات میں بھی یسوع نے کہا ہے تو اور وہ آئے ہیں، لیکن مکمل طور پر نہیں آئے۔ لیکن اس بار، اس معجزے کے بعد، اس کام کے بعد پطرس کو احساس ہو گیا ہے کہ میں گناہگار ہوں۔ اسے اس بات کی بھی سمجھ آ گئی ہے، اسے اس بات کی پہچان حاصل ہو گئی ہے کہ میں بیسیکلی ہوں کون۔ اور نہ صرف اسے یہ پہچان حاصل ہوئی ہے کہ میں کون ہوں، اسے یہ پہچان بھی حاصل ہوئی ہے کہ یسوع کون ہے۔ پہلے وہ اسے استاد کہتا ہے، اسے ربی سمجھتا ہے، لیکن آج اسے کیا کہہ رہا ہے؟ اے خداوند۔ اور لکھا ہے کہ یسوع کے پاؤں پر گر گیا اور سجدہ کیا اور اقرار کرتا ہے کہ میں بہت گناہگار ہوں۔ یہ اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا، یہاں سے اس کی ٹرانسفارمیشن کا آغاز ہوتا ہے، یہاں سے اس ماہی گیر کے آدم گیر بننے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اور خداوند نے کہا کہ خوف نہ کر، اب سے تو آدمیوں کا شکار کیا کرے۔ ہاللیلویا۔ پطرس کو سمجھ کر گئی نا، حیران تھا، وہ حیران تھا کہ کسی استاد کے کہنے سے، کسی ربی کے کہنے سے کبھی بھی اتنی مچھلیاں پکڑی نہیں جا سکتی، اور وہ بھی دن کی روشنی میں۔ یہ یقیناً کوئی اور ہے،
اور یہ وہ ہے جس نے آسمان کو بنایا ہے، زمین کو بنایا ہے، مچھلیوں کو بنایا ہے، کیونکہ مچھلیاں بھی اس کا حکم جو ہے مانتی ہیں۔ اس کے کہنے سے جال ڈالا گیا ہے اور مچھلیوں کا جال بھر گیا ہے اور پھٹنے لگا ہے، اور صرف ایک کشتی نہیں بھری گئی، دوسری کشتی بھی فل بھر دی گئی ہے۔ سو یہ ہمارے خدا کی قدرت ہے، جب وہ برکت دیتا ہے، جب وہ معجزہ دیتا ہے تو پھر وہ کثرت سے سب کچھ بھر دیتا ہے، خالی نہیں رہنے دیتا۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ اور چوتھا کام جو ہوا ہے، پہلا میسیج جو اس میں ہے کہ خدا حالات اور واقعات رونما ہونے دیتا ہے تاکہ اپنے منصوبوں کو پورا کرے۔ سیکنڈ، خدا قادر مطلق ہے، وہ ناممکن کاموں کو بھی ممکن کرتا ہے۔ تیسری بات، پطرس کو گناہگار ہونے کا احساس ہوتا ہے، اور چوتھی بات، خدا نے ان کی جاب کو چینج کر دیا، ان کی شناخت کو تبدیل کر دیا۔ پہلے وہ مچھیرا ہے، ماہی گیر ہے، جس کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے، لیکن اب اسے وہ کام بخشا گیا جو ایک بہت ہی عظیم کام ہے، ایک بہت ہی بابرکت کام ہے، اور وہ کیا کام ہے؟ اب سے تو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا۔ اور پطرس نے مکمل طور پر اپنا آپ خداوند کے سپورٹ کر دیا، اور یہ اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور پروسیس شروع ہو گیا۔ پروسیس کیا شروع ہوا ہے؟ آدمگیر بننے کا۔ آدمگیر، ابھی ہم آئیں گے کہ آدمگیر بیسیکلی کیا ہوتا ہے، لیکن آدمگیر بننے کے لیے جو سب سے پہلا سٹیپ ہے، جو سب سے پہلا قدم ہے، وہ یہ ہے مسیح کی پیروی کرنا، مسیح کے پیچھے چلنا۔ یسوع نے کہا کہ میرے پیچھے چلے جاؤ تو میں تم کو آدمگیر بناؤں گا۔ یہ ایک پروسیس ہے، آدمگیر بنایا جاتا ہے، یہ خود سے نہیں بنتا انسان، اور اسے کون بناتا ہے؟ یسوع بناتا ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو خود سے بہت کچھ بن جاتے ہیں۔ تین طرح کے خادموں کا آپ نے سنا ہوگا، سیلف میڈ، مین میڈ اور گاڈ میڈ، ٹھیک ہے نا؟ سیلف میڈ تو خود ہی، آج تو میں بھی پادری ہوں، ہے نا؟ مین میڈ دوسرے کہہ کے کہ یار آپ کی خدمت میں ہیں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، آ گیا تھا۔ لیکن گاڈ میڈ، جسے خدا بناتا ہے، اور جسے خدا بناتا ہے وہ کبھی بھی آسانی سے اور جلدی سے نہیں بنتا، اس کے لیے ایک پروسیس ہے جس میں سے خدا اسے گزارتا ہے، خدا اسے تیار کرتا ہے، خدا اسے تجربات کرواتا ہے، خدا اسے مکاشفات دیتا ہے، تب جا کر ایک آدمگیر، ایک خادم جو گاڈ میڈ ہے تیار ہوتا ہے۔ اور جب وہ تیار ہوتا ہے تو پھر خدا اسے بڑی قدرت کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ یہ بالکل ایسی ہے، آپ کو پتا ہے یہ جو گھاس ہے یہ خود سے اگاتی ہے، جلدی سے اگاتی ہے اور ساتھ ہی مرجھا بھی جاتی ہے، لیکن ایک جو درخت ہے پھلدار، اس کو پڑھنے میں، پھلنے میں بڑا وقت درکار ہے، اس نے دھوپ بھی سہنی ہے، چھاؤں بھی سہنی ہے، بارش کو بھی دیکھنا ہے، ہواؤں کو بھی دیکھنا ہے، آندھیوں کو بھی دیکھنا ہے، اور ایک وقت کے بعد جا کے وہ سایہ بھی دیتا ہے اور پھل بھی دیتا ہے۔ تو ہم نے گاڈ میڈ بننا ہے، نہ کہ سیلف میڈ۔ اور آدمگیر کون بناتا ہے؟ یسوع۔ لیکن یسوع کسے بناتا ہے؟ جو مکمل طور پر اس کی پیروی کرتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ جیسے یسوع چلتا ہے ویسے ہی وہ چلتا ہے۔ اور مسیح کے پیچھے چلنے سے مراد کیا ہے؟ یسوع کی مانند بنتے جانا، یسوع کے مزاج ہمارے اندر آتا جائے، یسوع جیسی سوچ ہمارے اندر آتی جائے، یسوع جیسے خیالات، تصورات ہمارے اندر آتے جائیں، یسوع جیسی عادتیں ہمارے اندر آتی جائیں، یسوع جیسی پاکیزگی ہمارے اندر آتی جائے۔ تو جب ہم پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے
تو پھر وہ چیزیں ہمارے اندر ٹرانسفر ہوتی جائیں گی. وہ ہمیں تیار کرے گا, وہ ہمیں بنائے گا, وہ ہمیں بلڈ کرے گا, اور آہستہ آہستہ کر کے ہمارے اندر سے وہ تمام چیزیں جو ٹھیک نہیں ہیں ان کو نکالتا جائے گا. یسوع نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم میری کیا ہو؟ ڈالیاں. جو ڈالی پھل لاتی ہے, جو نہیں لاتی اس کے ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کو تو کاٹ دیتا ہے, لیکن جو لاتی ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ چھانٹتا ہے, پروننگ کرتا ہے. اور یہ چھانٹنے کا جو عمل ہے یہ بڑا تکلیف دہ ہے, یہ سکون دہ نہیں ہے. جب ڈالی کاٹ چھانٹ ہوتی ہے نا, یہ تکلیف دہ عمل ہے. لیکن یہ تکلیف, یہ کاٹ چھانٹ, یہ بیسیکلی ہمیں بنایا جا رہا ہے, تیار کیا جا رہا ہے, اس لیے کہ ہم اور زیادہ پھل لائیں. تو خدا ان پروسیس میں سے گزارتا ہے, اور پطرس کی پروسیس جو ہے یہاں سے شروع ہو جاتا ہے. اگرچہ اس کی شخصیت آپ سب جانتے ہیں, پطرس کو آپ نے پڑھا ہوگا, اگرچہ یہ شخص آپ کو بڑا دلیر نظر آتا ہے, بڑا جذباتی نظر آتا ہے, اس کے کردار میں, اس کی شخصیت میں بہت سی کمزوریاں تھیں, بہت سی خامیاں تھیں. لیکن خداوند ایسے ہی کمزور لوگوں کو چنتا ہے, پکڑتا ہے, بناتا ہے اور استعمال کرتا ہے. وہ کبھی بھی پرفیکٹ لوگوں کو پکڑ کے استعمال نہیں کرتا. اس نے ہمیشہ کمزور لوگوں کو ہی استعمال کیا. آپ سب جانتے ہیں کہ پطرس کی شخصیت کیسی, ایک دم سے بھڑک اٹھتا تھا, ایک دم سے سوال پوچھ لیتا تھا, ایک دم سے ڈر بھی جاتا تھا, ایک دم سے اس سے غصہ بھی آ جاتا تھا. ملی جلی جذبات کا وہ مالک تھا, اور کبھی بھی ایک بات پر قائم نہیں رہتا تھا, کیونکہ اس کا نام پہلے شمعون تھا نا, اور شمعون کا مطلب ہے سن لینا, یا سن لیا, یا سن, تو سن. تو خداوند نے اسے کہا کہ تو شمعون ہے, لیکن تو کیفا یعنی پطرس کہلائے گا. نام شخصیت ہے. پہلے وہ شمعون ہے, وہ سنتا ہے, بہت اچھا سنتا ہے, لیکن سننے کے بعد کبھی بھی وہ قائم نہیں رہتا اس بات پر, اس جگہ پر. لیکن خداوند اسے چٹان بنانا چاہتا ہے, پطرس بنانا چاہتا ہے, کہ نہ صرف وہ سنے بلکہ سننے کے بعد اس بات پر قائم رہے, کھڑا رہے, چاہے آندھی آئے یا طوفان آئے, اپنی جگہ سے نہ ہلے. اور آدمگیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہو کہ کچھ بھی ہو, آندھی آئے, طوفان آئے, کچھ بھی ہو, وہ پہاڑ کی طرح, چٹان کی طرح اپنی جگہ پر کھڑا رہے, ہلے نہ. اسی لیے خدا نے سب سے پہلے اس کا نام ہی چینج کر دیا, یعنی اس کی شخصیت کو ہی بدل دیا. آج بہت سے لوگ ہیں جو اپنی شخصیت میں شمعون ہیں, صرف سنتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, لکھا ہے کہ ایمان سننے سے ہی پیدا ہوتا ہے, لیکن یہ بھی لکھا ہے کہ بغیر اعمال کے ایمان جو ہے مردہ ہے. اعمال کلام پر عمل کرنا, چٹان کی طرح اس کلام پر قائم رہنا, کھڑے رہنا, اور اپنی جگہ سے ہلنا نہیں. سو پطرس کو خداوند نے بنانا شروع کیا, تراشنا شروع کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ پطرس کی زندگی میں بڑے نشیب و فراز ہیں. کبھی کبھی تو مکاشفات سے بھرا ہوا نظر آئے گا. ایک بڑا عظیم اقرار اس نے کیا بائبل مقدس میں, جب یسوع نے کہا کہ لوگ میری بابت کیا کہتے ہیں. کسی نے کہا ایلیا ہے, یرمیہ ہے, یا اور کوئی نبی ہے. تو خداوند نے کہا تم مجھے کیا کہتے ہیں. تو ان سب میں سے ایک شخص پطرس رسول نے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. اور خداوند نے کہا یہ بات خون اور گوشت نے تجھ پر ظاہر نہیں کی, بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے ظاہر کی ہے. اور ظاہر کی جو گریک ورڈ ہے اس کا مطلب ہے مکاشفہ, ریولیشن. تجھے یہ مکاشفہ ملا ہے.
کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ اس کی زندگی میں تجربات آئے۔ ایک دفعہ کیا ہوا جب خداوند یسوع مسیح رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں، طوفان ہے، ان کی کشتی بیچ میں ہے، ڈگمگا رہی ہے اور یہ ڈر گئے ہیں، یہ سمجھے کہ کوئی بھوت آ گئے۔ لیکن جب یسوع آئے اور یسوع نے کہا خوف نہ کرو، اعتقاد رکھو میں ہوں، اپنا تعارف کروایا، تو پطرس نے وہاں پر کیا کہا، اگر خداوند تو ہے تو حکم کر کہ میں بھی پانی پر چل سکوں۔ یسوع نے کیا کہا؟ ہاں۔ اور جب خداوند نے کہا تو لکھا ہے کہ پطرس پانی کے اوپر چلنے لگا۔ ہمیں نہیں پتا کتنے سٹیپ چلا ہے، لیکن وہ چلا ہے۔ ایک سٹیپ رکھا ہے، 2 رکھے ہیں یا 3 رکھے ہیں، لیکن جب تک اس کی نگاہیں یسوع پر لگی رہی ہیں وہ پانی پر چلا ہے۔ یسوع کے بعد اگر کوئی شخص دنیا میں پانی پر چلا ہے تو وہ پطرس ہے، اور یہ تجربہ خداوند یسوع نے خود اسے کروایا۔ جب تک اس کی نظریں یسوع پر لگی رہی ہیں وہ پانی پر چلا ہے، لیکن جیسے ہی نظریں یسوع سے ہٹی ہیں تو لکھا ہے کہ وہ ڈوبنے لگا ہے، اور جب ڈوبنے لگا ہے تو یسوع نے اسے ہاتھ پکڑ کر اٹھا لیا ہے، بچا لیا ہے۔ اور یہاں پر بھی ایک زبردست میسج ہے ہمارے پاس، اور وہ کیا ہے کہ جھیل ہے، طوفان ہے، پانی ہے اور یسوع چلتا ہے، یعنی کہ پانی اور طوفان جو ہیں وہ ہمارے یسوع کے قدموں میں ہیں اور ہم اپنے زندہ خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ ہاللیلویا۔ اس لیے کوئی طوفان، کوئی آندھی، کوئی پانی ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ سارے تجربات خدا نے کروائے اس سے، اور اس کے آدمگیر بننے کا پروسیس شروع ہو گیا۔ لیکن آخر میں ایک اور کیا کام ہوا ہے کہ پطرس نے 3 بار اپنے خداوند کا انکار بھی کر دیا۔ دعویٰ کرتا تھا کہ میں تیرے ساتھ مرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ خداوند نے کہا کہ تو آج رات مرغ کے 3 بار بانگ دینے سے پہلے، مرغ کے 2 بار بانگ دینے سے پہلے 3 بار میرا انکار کرے، اور پطرس نے انکار کر دیا، لیکن پچھتایا۔ اور پھر خداوند نے بعد میں اسے جی اٹھنے کے بعد بحال بھی کیا، اور 3 بار خداوند نے اسے اقرار بھی کروایا، اور خداوند نے اسے خدمت سونپی ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ اگرچہ ہم اپنے کردار میں، اپنی شخصیت میں کمزوریوں کا شکار ہے، لیکن خدا اپنے فضل سے ہمیں پھر سے بحال کرتا ہے، اٹھا کھڑا کرتا ہے، خدمت سونپتا ہے اور ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ صرف خدا کا فضل ہے۔ اور خداوند نے سوال کیا، پطرس کیا تم مجھے ان سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ تو خداوند نے کہا ہاں خداوند، تو جانتا ہی ہے میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ یہاں پر ایک اور بات بڑی غور کرنے کی ہے۔ یسوع کہہ رہا ہے کیا تم مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اور پطرس کہہ رہا ہے کہ تم تو جانتا ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ یونانی زبان میں جب اس سارے واقعے کے حوالے سے جہاں پر لفظ محبت ہے وہاں پر ہے اگاپے، اور جہاں پر لفظ عزیز ہے وہاں پر ہے فیلیو، کیونکہ گریک میں محبت کے لیے 4 لفظ استعمال ہوئے ہیں: اگاپے، فیلیو، سٹورگے اور ایروس۔ ایروس جو ہے یہ شوہر اور بیوی کی محبت ہے، سٹورگے جو ہے یہ خاندانی محبت ہے، فیلیو جو ہے یہ برادرانہ محبت ہے، اور اگاپے جو ہے یہ الہی اور انکنڈیشنل محبت ہے۔ تو یسوع سے کہہ رہا ہے، پوچھ رہا ہے پطرس، ڈو یو اگاپے می؟ یعنی کہ تو مجھ سے انکنڈیشنل لو کرتا ہے؟ تو پطرس کہہ رہا ہے یس آئی فیل یو۔ خداوند نے پھر سوال کیا ہے، پطرس ڈو یو اگاپے می؟ کہہ رہا ہے یس آئی فیل یو۔ دوسری بار بھی وہ یسوع سے برادرانہ محبت کا ہی اظہار کرتے ہیں۔ تیسری بار خداوند نے کہا، پطرس ڈو یو فیل یو می؟ یعنی کہ تم مجھ سے بھائیوں والی محبت کرتا ہے جس میں کنڈیشن ہے۔
پھر پترس نے کہا یس آئی اگاپے. ہاللیلویا. خداوند اسے اس سٹیج پر لے کر آنا چاہتا تھا کہ یہ مجھ سے بھی اگاپے کرے, مجھ سے بھی انکنڈیشنل انلمیٹڈ لو کرے, اور خدا ہم سے بھی یہی چاہتا ہے. اور جب ہم اس سٹیج پر آ جائیں گے تو پھر ہم آدمگیر بننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اور پھر وقت آیا جب عید پینتیکوست پر روح القدس نازل ہوا, آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں ان سب پر آ کر ٹھہر گئی, اور وہ غیر زبانیں بولنے لگے. سب روح القدس سے بھر گئے اور لوگ انہیں دیکھ کر حیران تھے. اور پطرس رسول نے جب اپنا پہلا واعظ کیا تو اس کے پہلے ہی واعظ میں 3000 لوگوں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا. ہاللیلویا. اور یہ اس کا پہلا شکار تھا. فرسٹ ٹائم اس ماہی گیر نے آدم گیری کی ہے, اور فرسٹ ٹائم جو اس نے انجیل کا جال پھینکا ہے تو 3000 آدمیوں کو اس نے مسیح کے لیے پکڑ لیا. آپ کو تیار ہو جائے, لیکن پروسیس میں سے گزرنے کے بعد, تجربات کرنے کے بعد, تیار ہونے کے بعد, آج ہمیں بھی تیار ہونے کی ضرورت ہے, پروسیس میں سے گزرنے کی ضرورت ہے. پرابلم یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو پروسیس میں سے گزرنا نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم ٹریک جو ہیں ٹریک حوالدار بنیں, ہے نا. خدا ٹریک حوالدار نہیں بنتا, خدا پروسیس میں سے گزارتا, تیار کرنا ہے. میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدمگیر بناؤں گا. آدمگیر سے مراد ہے روحیں جیتنے والا, لوگوں کو مسیح کے لیے جیتنے والا, لوگوں کو مسیح کے پاس لانے والا, لوگوں کی نجات کا باعث بننے والا, اپنی گواہی اور انجیل کی قدرت کے وسیلہ سے لوگوں کو توبہ کے لیے مائل کرنے والا آدمگیر ہوتا ہے, روحیں جیتنے والا ہوتا ہے. اور آج ایک اور بہت بڑی پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ روحوں کو نہیں جیتا جا رہا, ممبرز بنائے جا رہے ہیں, فگرز کو بڑھایا جا رہا ہے, بھیڑ اکٹھی کی جا رہی ہے. لیکن خداوند یہ نہیں چاہتا کہ ہم بھیڑ اکٹھی کریں یا ہم ممبرز بنائیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم روحوں کو جیتیں, ہم لوگوں کو پکڑ کر مسیح کے پاس لائیں. اور یہ شاگردیت ہے, اور ارشاد اعظم کا جو تعلق ہے وہ شاگردیت سے ہے, وہ آدم گیری سے ہے, روحوں کو بچانے سے ہے. یسوع نے کیا کہا کہ سب قوموں کو شاگرد بناؤ. یسوع کو بھیڑ نہیں چاہیے, کیونکہ بھیڑ یہ ایک ایسا گروہ ہے کہ یہ آپ کو کبھی یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پیچھے نظر آئے گی, کبھی یسوع کے پیچھے نظر آئے گی, کبھی پطرس کے پیچھے نظر آئے گی, کبھی پولس کے پیچھے نظر آئے گی. لیکن جو شاگرد ہے وہ ہمیشہ آپ کو اپنے استاد کے پیچھے, وہ ہمیشہ وفاداری سے اپنے خدا کی اور اپنے پاسٹر کی پیروی کرتا ہے. خدا نے ہمیں شاگرد بنانے کے لیے, روحوں کو جیتنے کے لیے بلایا ہے. پطرس کو بھی بلایا, اور ہمارے لیے بھی یہ کالنگ ہے, اور خدا ہم سے بھی یہی چاہتا ہے. تو جب یسوع نے کہا نا کہ اب سے تو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا, تو وہاں پر جو ورڈ ہے شکار, شکار کے لیے گریک ورڈ ہے زوکریو, جس کا مطلب ہے ٹو ٹیک الائیو, زندہ پکڑنا. اور یہی لفظ جو ہے زوکریو نیو ٹیسٹمنٹ میں ایک اور جگہ پر آیا ہے, اور وہ آیا ہے 2 تیموتھیوس, اگر آپ میرے ساتھ نکالیں, اور اس کے دوسرے باب کی 26ویں آیت. یہاں پر لکھا ہے
خداوند کے بندہ کے ہاتھ سے خدا کی مرضی کے اسیر ہو کر ابلیس کے پھندے سے چھوٹے. یہاں پر جو ورڈ ہے نا ابلیس کے پھندے کے لیے گریک ورڈ بھی سوگریو ہے اور شکار کے لیے بھی گریک ورڈ سوگریو ہے. تو مطلب کیا ہے کہ اگر ہم لوگوں کو مسیح کے لیے نہیں پکڑیں گے تو پھر ابلیس لوگوں کو اپنے لیے پکڑ لے گا. اور بہت سے لوگوں کو اس نے پکڑا ہوا ہے اور ہم نے لوگوں کو اس کے شکنجے سے چھڑانا ہے, نکالنا ہے. یاد رکھیں صرف بپتسمہ لے لینا ہی کافی نہیں ہے, صرف ایمان لے آنا ہی کافی نہیں ہے. پطرس لے آیا تھا پہلی کالنگ پہ, لیکن اس کے باوجود بھی مکمل پیروی نہیں کر رہا تھا, مکمل طور پر مسیح کے پیچھے نہیں چل رہا تھا. آج ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں, توبہ کی ہے, بپتسمہ لیا ہے, چرچ بھی آتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن مکمل پیروی نہیں کرتے, مکمل سبمیشن سپردگی نہیں کرتے. لیکن خدا چاہتا ہے کہ آپ مکمل پیروی کریں. میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدمگیر بناؤں گا. اور پیچھے کون چل سکتا ہے؟ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو جائے. اگر آج تک ہم نے اپنی خودی کا انکار ہی نہیں کیا, اگر آج تک ہم نے صلیب کو اٹھایا ہی نہیں ہے, تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مسیح کے پیچھے چل رہے ہیں؟ سو مسیح کے پیچھے چلنا ہے اور آدمگیر بننا ہے. ماہی گیر کیا کرتا ہے؟ یہ جو مچھلیاں پکڑنے والا ماہی گیر کیا کرتا ہے؟ زندہ مچھلیوں کو پکڑتا ہے, ان کو ڈیڈ کرتا ہے اور ان کو مارکیٹ میں بھیج دیتا ہے. آدمگیر کیا کرتا ہے؟ وہ لوگ جو گناہ کے سبب سے روحانی طور پر مردہ ہے, ڈیڈ ہیں, ان کو پکڑتا ہے, انجیل کی قدرت سے ان کو زندہ کرتا ہے اور ان کو آسمان کی بادشاہی کی طرف بھیجتا ہے. اور ہم نے آدمگیر بننا ہے, ماہی گیر نہیں بننا. ماہی گیر ہم کچھ بھی جو کر رہے ہیں جو خدا کی مرضی کے خلاف ہے, اس کام کو آج چھوڑنے کی ضرورت ہے. ہم اس طرف آئیں جو خدا چاہتا ہے, اور یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے اور ہم نے اس کام کو کرنا ہے. ہم نے ممبرز نہیں, ہم نے شاگرد بنانا ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس کا اجر بھی ہے. اجر کیا ہے؟ دانیل کی کتاب میں لکھا ہے اس کے 12ویں باب کی 3 آیت میں, اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے اور جن کی کوشش سے بہت دیر صادق ہو گئے ستاروں کی مانند ابدالآباد روشن رہیں گے. کون؟ جن کی کوشش سے, جن کی محنت سے کوئی بھی ایک روح جو ابلیس کے شکنجے میں, اس کے پھندے میں ہے, جکڑی ہوئی ہے, جب ہم اسے چھڑا لیتے ہیں تو ان کے لیے بلیسنگ یہ ہے کہ وہ ستاروں کی مانند عبدالآباد چمکیں گے. یہ اجر ہے, یہ بلیسنگ ہے. اور آج صبح ہم سب کے لیے یہ میسیج ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے جہاں تک ہو سکے, کیونکہ پطرس کے خط میں لکھا ہے, پہلا پطرس 1:9 میں, کہ ہمارے ایمان کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم روحوں کی نجات حاصل کریں. تو آج صبح ہمارے لیے یہ میسیج ہے کہ ہم کوشش کریں روحوں کو جیتیں, نہ صرف روحوں کو جیتے بلکہ ان کے دلوں کو بھی جیتیں, اور اس طور سے جیتیں کہ وہ ڈسائپلشپ, شاگردیت کو قبول کر لیں اور وہ اپنے ماسٹر کے, اپنے استاد کی مکمل پیروی کے لیے تیار ہو جائیں. آج ہمیں یہی کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو تیار کریں کہ وہ مکمل پیروی کریں اور شاگردیت قبول کریں. بھیڑ کا حصہ نہ بنے رہے, ممبرز نہ بنے رہے, شاگرد بنے رہے اور روحوں کو جیتنے والے بن جائیں. خداوند یسوع ہمیں آدمگیر بنانا چاہتا ہے. یہ کالنگ صرف پطرس کے لیے ہی نہیں کی, آج یہ ہمارے لیے بھی ہے. اس نے ہمیں بلایا ہے
تاکہ ہم دوسروں کو خداوند کے لیے پکڑیں، روحوں کو جیتیں اور یسوع کے پاس لائیں۔ کون کون چاہتا ہے کہ ہم آدم گیر بنیں؟ کون کون بننا چاہتا ہے؟ سب بننا چاہتے ہیں، تو آئیے اپنے قدموں پر پھر کھڑے ہو جائیں، کیونکہ آدم گیر بننے کے لیے، روحیں جیتنے کے لیے جو ہمارا سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ یسوع کی پیروی کرنا ہے، یسوع کے پیچھے چلنا ہے، شاگردیت کو قبول کرنا ہے، اور خداوند ہمیں بنائے گا، روح القدس ہمیں تیار کرے گا، اور جب وہ تیار کرے گا تو پھر ہم بہت سی روحوں کو یسوع کے لیے جیت سکیں گے۔ آئیے سب اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کرنا شروع کر دیں۔